اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 بیٹے کہا جاتے ہیں، سام، حام اور یافث. انہی تینوں کی آگے نسل چلی ہے. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے انہی کی ذریت کو باقی رکھا. تو اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، دوسرے آدم. یعنی ہم سب کا نسب کہاں جا کے ملتا ہے؟ نوح علیہ السلام سے. تو اس وقت بھی لاکھوں لوگ تھے جو اللہ نے تباہ کر دیے، پھر صرف نوح علیہ السلام سے دوبارہ اللہ نے نسب چلایا. آج جو ہم نے آیت پڑھی نا، اس میں اللہ نے فرمایا ذریۃ من حملنا مع نوح. نوح علیہ السلام کے ساتھ ہم نے جن لوگوں کو سوار کیا تھا نا، جو ان کے بیٹے تھے، اے ان لوگوں کی اولادو، انہ کان عبدا شکورا، وہ تو شکر گزار بندہ تھا. یعنی ہمارے ابا کو جو نجات ملی تھی شکر گزاری کی وجہ سے، اور ان کے جو بیٹے ایمان لائے تھے وہ ایمان والے بیٹے ان کے ساتھ تھے، تو وہ تو اللہ پہ، اس کے رسول پر ایمان لائے، اپنی زندگی تبدیل کی تو بچ گئے، جس کی وجہ سے ہم بھی پیدا ہو گئے. ابا پیدا نہ ہو تو بیٹا پیدا ہو سکتا ہے؟ یا ابا مر جائیں اولاد کے پیدائش سے پہلے تو بیٹا ہو سکتا ہے؟ تو اگر کسی نے آپ کے باپ کو بچایا آپ کی ولادت سے پہلے، تو اس نے آپ پر بھی احسان کیا نا، کہ آپ نے اس کی نسل میں پیدا ہونا تھا. تو اگر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ جو 3 بیٹے کشتی میں سوار ہوئے تھے وہ بھی اسی چوتھے کی طرح ہوتے تو پھر ہم پیدا نہ ہوتے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا انہ کان عبدا شکورا، نوح اللہ کا شکر گزار بندہ تھا. 950 سال اللہ نے جو مشن دیا اس سے ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے، اسی میں لگے رہے، زندگی اسی میں کھپا دی. تو ان کے وہ بیٹے جو ایمان لائے وہ بھی نوح علیہ السلام کے مشن پہ چلے، انہی کو اللہ نے بچایا، اور آج ان سے کتنے انسانوں کو بھر دیا. تو ان تمام انسانوں کو زندگی ملی ہے نوح علیہ السلام کی تقوی اور آپ کے بیٹوں کے تقوی اور للہیت اور دین اور مذہب کی بنیاد پہ، ورنہ باقی بھی کیا ہو جاتے، ہمیں زندگی کی نعمت نہ مل. سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے کیا ہے؟ زندگی، حیات. تو وہ اولادیں پھر چلی ہیں آگے، پھر وہی ان کے. اچھا اس زمانے میں جو ہے نا کوئی پابندی نہیں تھی کہ آپ 2 شادیاں کریں، 4 کریں، 4000 بھی کر لیں، تو اس لیے نسل بہت تیزی سے بڑھتی تھی. تو جن کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا وہ 100 بیویاں رکھ لیتے، جن تو تھوڑے ہوتے، غریب ہوتے، وہ روڈ ناپتے پھر رہے ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو نسلیں بہت تیزی سے بڑھتی تھی، لیکن عمریں لمبی ہوتی تھیں تو ظاہر ہے ہر چیز پھر اسی حساب سے ہوتی ہوگی. تو اس طرح قوم چلی، ان میں توحید تھی، اللہ کی فرما برداری تھی، جتنی نمازیں فرض تھیں وہ سب پڑھتے تھے. آہستہ آہستہ پھر برائی آنا شروع، اور وہی برائی جو نوح علیہ السلام کی قوم میں، کیونکہ مشرک جو ہے نا، مشرک یہ اس کو عقیدت تباہ کرتی ہے. مشرک کو کیا چیز تباہ کرتی ہے؟ عقیدت. عقیدت ایک ایسی چیز ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہو اس کے خلاف سننا گوارا نہیں کرتے، اس کی تعریف میں جتنا کہا جائے آپ سنو گے. تو اب جب عقیدت آئی تو شرک بھی ساتھ ساتھ آ گیا. اب اگر کوئی شرک کے خلاف بولے، گستاخ. سمجھ رہے؟ تو عقیدت کیا کرتی ہے انسان میں؟ غلو. تو اعتدال کیا ہے؟ ایسا بھی نہ ہو کہ عقیدت لیس، کوئی بزرگی نہیں ہے، سب بزرگوں کے کرتوت بھی خراب، لہذا بزرگ بھی کیا ہیں؟ خراب ہیں. تو بزرگ ہر زمانے میں ہول سیل کے حساب سے موجود رہیں گے، لیکن بزرگوں کی حیثیت کو، ان کے مقام سے زیادہ بڑھانا، یہ کس کا طریقہ ہے؟ عیسائیوں کا، یہود و نصارہ کا، کہ ویلیو کو حد سے زیادہ بڑھا دیا. تو جتنی امتیں گمراہ ہوئی ہیں وہ اہل اللہ کی تنقید سے نہیں، تنقید سے گمراہ ہونے والے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں. بڑے پیمانے پر جو قومیں گمراہ ہوتی ہیں وہ گمراہ ہوتی ہیں عقیدت میں غلو سے. عیسائیت تباہ ہو گئی حضرت عیسیٰ کی شان میں غلو کرنے سے. تو حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم تھی، قوم عاد، اس میں بھی یہی شرک آیا. بزرگوں کی مورتیاں بنا کر ان کو پوجنا شروع.
اچھے لوگوں نے یقیناً سمجھایا ہوگا کہ بھائی تم تو وہی کام کر رہے ہو جو کون کرتے تھے؟ نوح علیہ السلام. تو انہوں نے کوئی عذر تراش لیا ہوگا کہ وہ تو یوں کرتے تھے, ہم تو یوں نہیں کر رہے, ان کی تو یہ نیت تھی, ہماری تو گھما پھرا کے. پتھر کی چیز کے سامنے جھکتے کیوں تمہارا کیا لگتا ہے؟ عقل کی بات ہے یا نہیں؟ وہ کہتے تھے بھائی یہ اللہ کی ایک نشانی ہے, تو اللہ نے ان کو اختیارات دے دی ہیں. تو اللہ بار بار کہتے ہیں کہ کیا دلیل ہے کہ میں نے ان کو اختیارات دیے ہیں؟ یہ تو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے, کیا دلیل ہے؟ دلیل کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, ہم نے قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا. اور یہ قوم عاد بڑے زبردست قد والے لوگ تھے. ظاہر ہے قد اس زمانے کے ویسے ہی لمبے ہوتے تھے, کھجور کے تنوں جیسے ان کے قد ہوا کرتے تھے. تو قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ان انتم الا مفترون, تم نرے جھوٹ بولتے ہو اللہ پر. تو وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ, اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ان انتم الا مفترون, تم نرے جھوٹ بولتے ہو, جھوٹ گھڑتے ہو. یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا, اے میری قوم میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی پیسے نہیں مانگتا. پوری قوم سے ٹکر لے کر ایک دعوت دے رہا ہوں, تو کچھ تو بات کو سن لو. ان اجری الا علی الذی فطرنی, میری اجرت اس ذات پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا. افلا تعقلون, عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ دیکھو کیسی صاف دعوت ہے پیغمبروں کی, کوئی کنفیوژن نہیں, بالکل صاف ستھری سی دعوت جو فطرت کو اپیل کرتی ہے. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, اے میری قوم اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگ لو. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, پھر اسی کی طرف متوجہ رہو. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, آسمان سے برکت والی موسلا دھار بارشیں برسائے گا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ, جتنے طاقتور ہونا اور طاقتور بنا دے گا, اور پاور دے دے گا تمہیں. اور مجرم بن کے میری دعوت کو ٹھکرانے کی کوشش مت کرو. قوم جواب میں کہتی ہے یا ہود ما جئتنا ببینہ, کوئی دلیل نہیں ہے تیرے پاس باتوں کی, کوئی لاجک نہیں بنتی. ٹی وی میں دیکھا ہوگا اپنے پروگرام, جو اینکر جب اپنی مرضی چلانا چاہتا ہے نا تو سامنے والے کے دلائل کو کیسے گھما دیتا ہے نا. پالیسی ہوتی ہے نا ٹی وی چینلز کی کہ اس کو پروموٹ کرنا ہے, اس کو کیا کرنا ہے, پیچھے رکھنا ہے, خام خام اس کی بات کو گھما گھما کے. تو یہی ہوتا ہے جب بھی باطل کا انکار ہوتا ہے, اس کے تمام دلائل کو گھما دو اور جو غلط چیز ہے اس کو آگے لے آؤ. تو وہ بھی کہنے لگے ما جیتنا ببینہ, پتہ نہیں کیا دلیل ہے, دلیل تو کوئی ہے نہیں. وما نحن بتارک آلہتنا عن قولک, ہم اپنے خداؤں کو تیرے کہنے سے نہیں چھوڑ سکتے. وما نحن لک بمؤمنین, اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں. ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء, اصل میں تو ہمارے بتوں کے خلاف بولتا رہتا ہے, تو ان بتوں نے تجھے کچھ کر دیا ہے. یعنی پوری قوم ایک طرف جا رہی ہے, تو خام خامے پوری قوم سے کیا کر رہا ہے, ٹکر لے کے اپنی زندگی خراب کر رہا ہے معاذ اللہ. تو یہ ان بتوں کی بددعا لگ گئی ہے تجھے. یہ کیا ہو گیا ہے؟ جیسے میں عاملوں کے خلاف بولتا رہتا ہوں نا, بولتا رہتا ہوں, تو کوئی بھی ذرا سا مسئلہ کہتے ہیں کسی عامل نے کچھ کر دیا ہوگا. حالانکہ میرے ساتھ اللہ کا فضل ہے, مسئلے ویسے بھی نہیں ہوتے. اللہ کا بڑا فضل ہے, اللہ نے بڑی ستاری کا معاملہ بھی کیا ہوا ہے اور غفاری کا معاملہ بھی ایسا لگتا ہے کہ کیا ہوا ہے. سارے کام اللہ کا فضل ہے. پریشانیاں تو ہر ایک کو آتی ہیں. تو میں کہتا ہوں یہ جن, جو چار جن بھیج دیں یار, 10 لاکھ جنات ہیں, 18 لاکھ جلا دیے, 25 لاکھ یہ کر دیے, تو ایک آدھ ہماری طرف بھیج کے ہم کو اٹھوا لیں یار. تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ ہمارے بتوں کے خلاف بولتا رہتا ہے. اب آپ یہ نہیں کہ میں عاملوں کو بتوں سے ملا رہا ہوں, اتنے برے نہیں ہوتے کہ بت پرست نہیں ہوتے وہ, مگر سیدھے بھی نہیں ہوتے, اتنے اچھے بھی نہیں ہوتے جتنے نظر آ رہے ہوتے ہیں. ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء, تھنکنگ وہی ہے, وہم, شاید کسی نے کچھ کر دیا ہو, شاید کسی نے کچھ کر دیا ہو, تھنکنگ وہی ہے. تو وہ بھی کہنے شاید بتوں کے نے کچھ کر دیا ہو. قال انی اشہد اللہ, جب انہوں نے تانا دیا نا بتوں نے کچھ کیا ہے, تو ہود علیہ السلام نے کہا میں اللہ کو بھی گواہ بناتا ہوں, واشہدوا, اور تم بھی گواہ رہو, انی بریء مما تشرکون, ان بتوں سے میں بری ہوں, میں ان سے بالکل ڈرتا نہیں ہوں. یہ پتھر کے ہیں, ککھ بھی نہیں کر سکتے. کیونکہ انسان ایسے موقع پہ ڈر جاتا ہے نا کہ یار ان بتوں نے کچھ کر دیا, تو سوچتے ہیں یار کہ کر ہی تو نہیں دیا. جیسے آپ عامل کے پاس جاؤ, اچھے بھلے ٹھیک ٹھاک, وہ بولے گا جن آدمی کو وہم ہوتا ہے کہ یار کچھ ہے تو نہیں کہیں, تو نہیں بھی ہوتا, بیمار تو ہو جاتا ہے.
मिन दूनिही, मैं अल्लाह के सिवा इन सब से बरी हूँ, फकीदूनी जमीअन, तुम सब मिल के अंतर मंतर पढ़ो, झाड़ फूंक चुड़ैल भूत जिन जो तुम मेरे सर इन बुतों को भी मिला लो और इन मिल के मेरे खिलाफ क्या करो, तदबीर करो। इन्नी तवक्कलतु अलल्लाहि रब्बी व रब्बिकुम, मैं एतमाद करता हूँ अल्लाह पर जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। वमा मिन दाब्बतिन इल्ला हुवा आखिदुम बिनासियतिहा इन्न रब्बी अला सिरातिम मुस्तकीम फइन तवल्लौ, अब भी मेरी बात से अगर एराज करते हो, फ़क़द अबलग़तुकुम मा उरसिलतु बिही इलैकुम, अल्लाह का पैगाम मैंने तुम तक पहुंचा दिया है। रब्बी क़ौमन ग़ैरकुम, मेरा रब तुम्हें हलाक करके दूसरी कौम पैदा कर देगा। वला तज़ुर्रूनहु शैआ, और तुम उस रब का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। कुरान कहता है वलम्मा जाअ अमरुना, जब हमारा हुक्म आया। दूसरे मकाम पे अल्लाह ने इसकी तफसील बयान की है कैसे अजाब आया। फलम्मा रअऊहु आरिज़म मुस्तक़बिल औदियतिहिम, बादलों को देखा उन्होंने अपनी बस्ती की तरफ आते हुए, तो फौरन वो कहने लगे हादा आरिज़ुम मुमतिरुना, ये बादल है जो हमें पर बरसेगा। पैगंबर ने कहा ना ना ना, ये वो अजाब है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। तुदम्मिरु कुल्ल शैइन बिअम्रि रब्बिहा, ऐसा तूफान आने वाला है जो रब के हुक्म से हर चीज को उखाड़ कर फेंक देगा। सूरह हाक़ा में अल्लाह ने इस अजाब की तफसील बयान की। कज़्ज़बत, क्या अल-हाक़्क़तु मल-हाक़्क़तु वमा अदराका मल-हाक़्क़ा, कज़्ज़बत समूदु व आदुम बिल-क़ारिया फ़अम्मा समूदु फ़अहलिकू बित-ताग़िया व अम्मा आदुन फ़अहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया। सरकश हवा, एक आवाज होती है ना जिस हवा में उसको सरसर कहा जाता है, झू करके आवाज नहीं आ रही थी, खतरनाक आवाज, ऐसी आवाज वाली हवा आतिया जो सरकश। देखो हवा कैसे सरकश होगी, हवा का मतलब जो बेलगाम हवा हो, जो काबू में ना आ रही हो, जो किसी की सुनने के लिए तैयार ना हो, ऐसी खतरनाक हवा। सख्खरहा अलैहिम सबअ लयालिन, 7 रातें वो हवा चली है। व समानियत अय्याम, और 8 दिन, 7 रातें और 8 दिन इतनी तेज हवा चली है। सबअ लयालिन व समानियत अय्यामिन हुसूमन फतरल कौम फीहा सरआ, ए मुखातब अगर तू 8वें दिन उस कौम को देखता, ऐसा लगता बड़े बड़े पहलवान हैं जो पिछाड़ कर गिराए गए हैं। हवाओं ने उनको उछाल उछाल कर जमीन पे पटखा था। जैसे रिंग में पहलवान होता है ना, उसको पिछाड़ना पड़ता है, गिरता नहीं है। तो अल्लाह ने उनकी ताकत और कुव्वत और उनके कद को भी बयान किया इस मंजर में कि ऐसे लग रहा था पहलवानों को जमीन पे पिछाड़ कर गिराया गया है। फतरल कौम फीहा सरआ कअन्नहुम आजाज़ु नखलिन खाविया, जैसे खजूर के तने उल्टे पड़े हुए होते हैं ना, ये कैफियत थी। फहल तरा लहुम मिन बाकिया, अल्लाह हमसे पूछते हैं बताओ एक भी उनमें बाकी छोड़ा तेरे रब ने, कोई नजर आता है उनका नामो निशान, उनकी औलादों में कोई नजर आता है? ये 2 कौमें थी ताकतवर, कौम समूद और कौम आद। कौम आद के बाद कौम समूद आई, ये भी बड़े ताकतवर थे। तो ये तो कहते थे मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज्यादा ताकतवर दुनिया में कौन है, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, ये तो फखर से कहा करते थे, हम तो बहुत ऊंचे कद के लोग हैं। तो इन दोनों कौमों को अल्लाह ने, एक को आवाज से हलाक किया, तागिया, जोरदार आवाज थी जिससे कौम समूद के कलेजे फट गए, फरिश्ते ने चीख मारी। और इस कौम आद को किससे हलाक किया? हवा से। उलमा ने इसमें हिकमत बयान की है कि भाई किसी कौम को अल्लाह पानी में गर्क कर रहा है, किसी को जलजले से तबाह कर रहा है, किसी पे पत्थरों की बारिश हो रही है, तो इनको हवा और आवाज से क्यों? उसकी वजह यह बयान की कि इनका दावा था हम बहुत पावरफुल हैं, ताकतवर हैं, आवाज के जरिए मरना आसान नहीं है, बहुत जोरदार भी धमाका होता है तो ज्यादा ज्यादा कान का पर्दा फट जाएगा ना, इंसान तो हलाक नहीं होता इससे। लेकिन अल्लाह ने अपने अजाब से बता दिया कि तुम तो मेरे फरिश्ते की आवाज भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो हम तो तुम्हें आवाज से मार दें। इस कायनात में ऐसी ऐसी आवाजें हैं कि अगर अल्लाह उन पे कंट्रोल ना करे तो वो आवाजों से इंसानों के कलेजे फट जाएं। और हवा भी बहुत हल्की चीज है, तो अल्लाह ने बताया तुम तो इतने ताकतवर ना, जैसे खजूर के तनों जैसे, तुम्हें तो मेरी हवाएं, हवा को मैं बेलगाम कर दूं ना, इसी जमीन की, कोई आसमान से अलग से हवा नहीं भेजी, इसी जमीन की जो हवाएं हैं जो मुख्तलिफ इलाकों में घूम रही हैं, जिनका दबाव का एक सिस्टम है, एक जगह दबाव बढ़ता है तो दूसरी जगह वो जो है ना फैल जाता है, ऐसा सिस्टम,
تو اگر ہم صرف ہوائیں تمہارے اوپر چھوڑ دیں اور اس کو بے لگام کر دیں, یہ ہوا ہی تمہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے اس نے ہواؤں نے ان کی قوم کو بھی گرایا زمین پہ اور ان کے مکانات محلات کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا. تدمر کل شیء بامر ربها, رب کے حکم سے ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا اس نے. ایسی خطرناک ہوا اللہ نے قوم عاد پر بھیجی. اللہ فرماتے ہیں ولما جاء امرنا, جب ہمارا حکم آ گیا, جو دوسرے مقام پہ بیان کیا, نجینا ہودا, ہم نے ہود علیہ السلام کو بھی بچایا, والذین آمنوا معه برحمت منا, اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے خاص اپنی رحمت سے ہم نے ان کو بھی بچا لیا. ونجیناہم من عذاب غلیظ, اور بہت برے عذاب سے ہم نے ان سب کو بچا لیا. پھر آگے اللہ کہتے ہیں وتلک عاد, دیکھو یہ تھی قوم عاد. تلکا عربی میں ہاتھ سے اشارے کے وقت کہا جاتا ہے. گویا اللہ قوم عاد ہمارے سامنے لا کے اس کی طاقت اور اس کے ڈائلاگ, وہ سب چیزیں ہمارے سامنے لا کر ہاتھ سے گویا اشارہ کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ گویا یہ قوم ابھی تمہارے سامنے ہے, یہ طاقت ہے اس کی, اور یہ کھجور کے تنوں کی طرح اوندھے پڑے ہوئے ہیں. اب اللہ گویا اپنے ہاتھ سے اشارہ کریں وتلک عاد, دیکھو یہ ہے قوم عاد. جحدوا بآیات ربہم, انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا. رب کی نشانیاں کیا ہیں؟ کھانا پینا, یہ زمین کائنات میں درجنوں چیزیں جو ہمیں اللہ تک پہنچاتی ہیں, ان تمام چیزوں میں صرف اپنے فائدے کی چیزوں کو تو فوکس کیا. کھانے سے مطلب, پہننے سے مطلب, پینے سے مطلب, ان چیزوں میں اللہ کا جو جلوہ نظر آ رہا ہے, اللہ کے جو احسانات نظر آ رہے ہیں, اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. قرآن اللہ کی نشانیاں بیان کرتا ہے اللہ تک پہنچانے کے لیے. سائنٹسٹ اللہ کی نشانیاں بیان کرتا ہے ان نشانیوں کو حاصل کرنے کے لیے. اللہ تک پہنچنا اس کا ہدف نہیں ہوتا. قرآن دودھ کو بیان کرتا ہے کہ دیکھو ہم نے سوکھے چارے سے دودھ پیدا کیا, اس میں نشانی ہے. کیا مطلب؟ جس رب نے اس جانور کو بنایا وہ انسان پر مہربان ہے, اس سے محبت کرو. لیکن جب کوئی سائنٹسٹ دودھ پہ ریسرچ پیش کرے گا تو وہ دودھ بنانے والے کا تذکرہ نہیں کرے. کبھی دیکھا آپ نے کسی بایولوجی یا میڈیکل سائنس کی کتاب میں کہ یہ گردہ ایسے کام کرتا ہے اور آنکھ ایسے کام کرتی ہے, لہذا جس نے بنایا وہ بڑا با کمال ہے؟ میڈیکل سائنس میں ہے, کبھی پڑھا آپ نے یہ؟ بتاؤ بھائی, کبھی پڑھا آپ نے کہ جو پودے اگتے ہیں زائگوٹ بنتا ہے, کھاد سے نائٹروجن بنتی ہے, اس نائٹروجن سے ایسے پھر پودا اگتا ہے, پھر اس میں تناور درخت بنتا ہے, پھر اس میں خربوزے پیدا ہوتے ہیں, پھر اس میں بیج پیدا ہوتا ہے. یہاں تک ہوگا بایولوجی میں. آگے یہ کہ جس نے یہ سسٹم پیدا کیا وہ بڑا باکمال ہے. ایسا کوئی سینٹنس بایولوجی کی کسی کتاب میں نہیں ہے, اور قرآن بھی یہ سارے پروسیس بیان کرتا ہے. واللہ خلق کل دابۃ مما, بایولوجی میں ایک سبجیکٹ آتا ہے نا جانوروں کی اقسام, جانوروں کو بہت ساری, وہ ہم لوگ پڑھتے تھے فائلم نیماٹوڈا, آرتھروپوڈا, پتہ نہیں کیا کیا تھا وہ, اب تو بھول گئے. وہ ہوتا ہے نا فائلم نیماٹوڈا, آرتھروپوڈا, اور کیا ہے وہ بہت سارے ایسے اوڈا پوڈا کر کے آتے تھے, تو ابھی ہم نے رٹا لگا, اب تو بھول گئے. تو یہ تقسیم, دودھ پلانے والے جانور, بغیر دودھ پلانے والے, رینگنے والے, چلنے والے, یہ ساری ایک تقسیم قرآن نے بھی بیان کی ہے. واللہ خلق کل دابۃ مما, اللہ نے ہر جانور کو پانی سے پیدا کیا. یہ بحث ہوتی ہے نا سائنس میں کہ مریخ پر پانی ہوگا تو زندگی بھی ہوگی, کہتے ہیں نا اگر پانی نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے. اس پہ بڑی تحقیق ہو رہی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر جاندار کو کس سے پیدا کیا؟ پانی سے. پانی ہوگا تو زندگی, جہاں پانی نہیں ہے وہاں زندگی نہیں ہے. یہ سائنسی حقیقت قرآن نے بیان کی. فمنہم من یمشی علی بطنی, اب قرآن ان کو ڈیوائڈ کر رہا ہے. ان میں کچھ ایسے ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں, ومنہم من یمشی علی رجلین, کچھ ایسے ہیں جو 2 پاؤں پہ چلتے ہیں, ومنہم من یمشی علی اربع, کچھ ایسے ہیں جو 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں. تو یہ اللہ اشارہ کر رہے ہیں, کچھ ایسے جو 6-6, 8-8 ٹانگیں ہوتی ہیں نا ان کی. یخلق ما یشاء, اب سائنس یہاں پر آ کر ڈیوائڈ کر کے بتائے گی اتنی قسمیں ہیں بس, لیکن آگے اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے یخلق ما یشاء, جس طرح چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے, جس طرح چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے. 2 ٹانگوں پہ چلانے والے بھی پیدا کر دیے, 4 پہ بھی, 6 پہ بھی. وہ 6 کو میں کیکڑا دیکھا ہے, 6, 7, 8, 10 ٹانگیں. آنکھیں دیکھو, کسی جانور کی کو اندھا بنا دیا اس نے, وہ بھی اڑ رہا ہے, وہ بھی زمین میں بڑے آرام سے زندگی گزار رہا ہے. اور کسی جانور کو 2 آنکھیں دے دی اور کسی کو 100 آنکھیں دے دی. مچھر کے سر میں 100 آنکھیں ہوتی ہیں. کیسے مختلف, جو چاہا, جب چاہا, جیسا چاہا
بنا دیا. تو بایولوجی میں آپ تبھی اسکول پڑھنے والے اللہ سے محبت نہیں کرتے, کیونکہ وہ اس لحاظ سے سائنس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں. سائنٹسٹ نہ صرف یہ کہ اللہ سے محبت نہیں کرتے, بہت سے تو اللہ کے وجود سے منکر ہو جاتے ہیں, انکار کر دیتے ہیں. تو یہ قرآن ہے جو انٹروڈکشن کرواتا ہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ نے اللہ کے انٹروڈکشن کے لیے پیدا کی ہیں, ان میں پڑھ کے اللہ سے غافل مت ہو جانا. تو یہی بات اللہ نے بیان کی, وَتِلْكَ عَادٌ, یہ قوم عاد تھی, جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ, رب کی آیات دن رات انہوں نے دیکھی مگر ان آیات کا انکار. حالانکہ انکار تو نہیں, وہ تو مانتے تھے کہ یہ چیزیں ہیں. انکار کا مطلب کیا ہے, ان چیزوں کے ذریعے رب تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی. دودھ بھی پی رہے ہیں, شہد بھی کھا رہے ہیں, گندم بھی کھا رہے ہیں, خربوزے بھی کھا رہے ہیں, یہاں تک تو اللہ کی نعمتیں سمجھ میں آتی ہیں. آگے ان نعمتوں کا شکر کیا ہے, اس کی ذمہ داری کیا ہے, اسے سوچنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. تو اللہ نے قوم عاد کی طرف اشارہ کیا, وَتِلْكَ عَادٌ, یہ ہے قوم عاد, جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ, انہوں نے رب کی آیات کی انکار کیا, وَعَصَوْا رُسُلَهُ, پیغمبروں کی نافرمانی کی, وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ, یہ بہت اہم حصہ ہے اس آیت کا. اور اپنی قوم کے جو وڈیرے بڑے سرکش لوگ تھے نا, جن کے پاس دولت یا حکومت تھی, ان کو فالو کیا پیغمبر کی دعوت کو چھوڑ کر. آپ کسی بھی سیاسی تنظیم میں ہو, ہم منع نہیں کرتے, لیکن اس تنظیم کو خوش کرنے میں, وہاں سے سیٹیں لینے میں, یا وہاں اپنا مقام بنانے میں مذہب کی مخالفت بولو بھائی نہیں کرو. یہ سب ختم ہو جائے گا یہیں پہ, سب یہیں رہ جائے گا. علاقے کے ایس ایچ او سے بنا کے رکھو, مگر دین کی مخالفت بولو بھائی. کسی بڑے سے ایسا تعلق پیدا کرنا کہ اس کی وجہ سے آپ اللہ سے تعلقات خراب ہونا شروع ہو جائیں, یہ چیز انسان کو جہنم کی آگ کی طرف لے کر جاتی ہے. فرعون کے بارے میں قرآن نے کیا کہا, یقدم قومہ یوم القیامہ فاوردہم النار, کہ اپنی قوم کو لے کر آئے گا اور جہنم کی آگ میں پھینکوا دے گا ان. کیونکہ قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کمزور ہیں, ان کو فالو نہیں کیا. فرعون کو دیکھا پاورفل ہے, اس کو فالو کرنا, فرعون کو فالو کرنا شروع کر دیا. تو ہمیشہ لوگ طاقتور کے پیچھے بھاگتے ہیں, دلیل کے پیچھے نہیں بھاگتے, دلیل کے لحاظ سے نہیں دیکھتے کیا صحیح ہے کیا غلط. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا ان عادا واتبعوا فی هذه الدنيا لعنہ, فرمایا اس دنیا میں بھی ان پر لعنت ہوئی, ویوم القیامہ, قیامت میں بھی ان پر لعنت ہوگی. الا ان عادا کفروا ربهم, خبردار سنو عاد نے رب کی نافرمانی کی انکار کیا. الا بعدا لعاد قوم ہود, سنو عاد اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے, لعنت ہے ان کے اوپر جو ہود کی قوم تھی. اس جملے کے ساتھ اللہ نے قوم عاد کا واقعہ ختم کیا اور فوراً شروع کر دیا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, اور قوم عاد کے بعد ہم نے قوم سمود کی طرف بھیجا کس کو, صالح. جب قوم عاد کی طرف حضرت ہود آئے تو انہوں نے نوح علیہ السلام کا واقعہ سنایا, کہا کہ تم سے پہلے کون سی قوم گزری ہے, نوح کی, دیکھو اس کا کیا حشر ہوا تھا. تو قوم صالح جب آئی تو حضرت صالح علیہ السلام نے کیا کہا, قوم عاد کا حوالہ دیا. کس کا حوالہ دیا کہ بھئی تم ابھی ماضی میں دیکھو, ماضی کے اوراق قریب میں جھانک کے دیکھو. ظاہر ہے اس زمانے میں بھی لوگ مورخ تو ہوتے ہوں گے نا جو تاریخیں لکھتے تھے, تو صرف آسمانی کتابوں میں تو یہ تو ہسٹری چلی آ رہی تھی. کہا کہ تو اے میری قوم تم دیکھو ابھی تم سے پہلے کون سی قوم گزری ہے, قوم عاد. تو اس کا حشر کیا, جا کے چھپڑ میں اس سے لجاجت کرتے ہو بیٹھ کے کہ یار تو حالات دیکھ رہے, غربت مہنگائی کہاں پہنچی ہوئی ہے, یار تھوڑا کچھ روکڑا شوکڑا دے دے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو دعا کا جو اللہ نے اصول بتایا ہے قرآن مجید میں, ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ, اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے. تو دعائیں کرنا سیکھیں. مسئلہ سارا مسلمان کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا ہر ایک کے ساتھ کنیکشن. جی بیٹا, اچھا میں پڑھ لوں گا دعا کے لیے, ٹھیک ہے. مسئلہ مسلمان کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کیا ہو گیا ہے, کمزور. اسی سے سارے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں.
تو دیکھو آج کے اس بیان میں نا جو بات سیکھنے کی ہے میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی, جو میں جتنی باتیں کرتا ہوں میں اس میں سب سے پہلے اپنے آپ کو خطاب کر رہا ہوں. میرا کبھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں تو وہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے, اور بھائی میں سب سے پہلے اس کا خود محتاج ہوں کہ اللہ مجھے عمل کی توفیق دے. اس لیے میرے یہ بیان نہیں ہوتے, یہ تکرار ہوتی ہے, مل بیٹھ کے کچھ نصیحت کی باتیں شیئر کر لیتے ہیں جو ہم سب بھولے ہوئے ہیں مجھ سمیت. آپ کہہ سکتے ہیں جب مل بیٹھ کے باتیں شیئر کرتے ہیں تو پھر نیچے بیٹھ کے گپ شپ لگائیں, اوپر کیوں بیٹھے ہوئے؟ تو وہ اس لیے بیٹھا ہوں اوپر کہ نظر آ جاؤں سب کو میں آرام سے. نیچے بیٹھوں گا تو نظر نہیں آؤں گا, اس لیے مجبوری میں اوپر بیٹھا ہوں. میں سمجھتے ہیں اس لیے نہیں بیٹھا کہ میں نصیحت کرنے والا ہوں تو میں کو بہت نیک آدمی ہوں, تو میں چونکہ بڑا آدمی ہوں تو میرا مقام بہت عظیم انسان ہوں میں. عظیم تو قیامت میں پتہ چلے گا بھائی, عظیم کون ہے اور وسیم کون ہے. یہ کب پتہ چلے گا؟ قیامت میں پتہ چلے گا عظیم کون ہے اور وسیم کون ہے. دنیا میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے آج؟ جو ڈپریشن, اسٹریس, بیماریاں, پریشانیاں, ناکامیاں اور ٹینشنیں, ان کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ سے کنیکشن کیا ہو گیا ہے؟ کمزور. بعض لوگوں کا تو بالکل ہی ختم ہو گیا ہے. اور اللہ نے جو ہمیں عبادتیں دی ہیں نا, تراویح کی عبادت, رمضان کی عبادت, ذکر اذکار کی عبادت, حج کی عبادت, عمرے کی عبادت, دعا کی عبادت, صدقات و خیرات کی عبادت, ان سب کا مقصد اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے. آج سب کچھ ہو رہا ہے مگر اللہ سے تعلق نہیں ہو رہا. یہ بڑا مسئلہ ہے. دیکھو ہمارے ایک دوست تھے, ان کے یہاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کوئی واقعہ ہوا گھر میں خودکشی کا. بے روزگاری کی وجہ سے کسی نوجوان نے خودکشی کی. اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی مغفرت کرے. بہرحال کبیرہ گناہ ہے لیکن دعائے مغفرت تو کرنی چاہیے. مجھے جب اطلاع ملی میں نے ان کے والدین کو سمجھایا. وہ بہت ٹینشن میں آئے نا ماں باپ, کہ ہم نے بھی تانے دیے تھے اس کو بے روزگاری کے, تو اس کی ٹینشن اس نے زیادہ لے لی ہے. میں نے کہا یہ ٹینشن زیادہ لینے والی بات بالکل غلط. بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی ضرورتوں کے دائرے بہت زیادہ وسیع کر لیے ہیں کیونکہ ہمارا اللہ سے کنیکشن نہیں ہے. اب چاہتے ہیں کہ سب کی توندیں فل بھریں, پیٹ بھریں, گھر بڑے بڑے ہوں, گاڑیاں سب کے پاس ہوں, بینک بیلنس سب کے بھرے ہوئے ہوں, بالکل عیش کی زندگی ہو, کوئی ٹینشن نہ ہو. اللہ تو ہے ہی نہیں نا بیچ میں. اللہ بیچ میں ہے ہی نہیں کہ اصل کامیابی ہے کہ خدا خوش ہو ہم سے. وہ تو ہے ہی نہیں, وہ تو مقصد ہی نہیں ہے. تو جب دولت کو باپ بنا کے, شہرت, عزت, خواہشات کو باپ بناؤ گے تو میرے بھائی کھمبوں سے ہی چپکو گے. پھر جا کے کوئی کھمبے سے چپکے گا, کوئی زہر پیے گا, کوئی نہیں بھی پیے گا نا تو ڈپریشن سے مرے گا, وہ برین ہیمریج سے مرے گا ڈپریشن میں. صحابہ کے پاس جو ہے نا 24 گھنٹے میں ایسے حالات بھی آئے ہیں کہ 24 گھنٹے میں ایک کھجور ہے کھانے کے لیے. وہ تو ٹینشن اور ڈپریشن کی گولیاں بھی نہیں کھا رہے تھے اس وقت. ایسے حالات آئے نا جنگوں میں کہ 24 گھنٹے میں کیا کھایا. ایک صحابی نے جب بتایا نا کہ ہم 24 گھنٹے میں پتہ نہیں 2-3 کھجوریں کھاتے تھے. لوگوں نے کہا اس میں گزارا کیسے ہوتا تھا؟ انہوں نے کہا ہم سوچتے تھے جب یہ بھی نہیں ملتی تھی, جب ایک کھجور ملتی تھی, ہم ان دنوں کو یاد کر کے 2 کھجوروں پہ خوش ہوتے تھے. لوگوں نے کہا بھائی جب ایک کھجور ملتی تھی اس پہ کیسے ٹینشن ختم ہوتی تھی؟ انہوں نے کہا ہم اس دن کو یاد کرتے تھے جب کھجوروں کی گٹلیاں چوسا کرتے تھے, کھجور بھی کھانے کو نہیں ملتی تھی. آج کباب پراٹھے کھا کے کھمبے پہ لٹکتا ہے جا کے. ٹینشن سے جو مرتا ہے نا, خودکشی کرتا ہے, پہلے پیٹ بھرے گا, کھائے گا, نرم بستر پہ لیٹے گا, رات اس نے نرم بستروں پہ گزاری ہوگی. میرے بھائی اللہ سے تعلق پیدا کرنا صرف آخرت کے لیے ضروری نہیں ہے, دنیا کے لیے پہلے ضروری ہے. دنیا آپ کی اچھی نہیں ہو سکتی جب تک اللہ سے تعلق بحال نہیں ہوتا. ہم نے سورہ یوسف پوری پڑھ لی. یعقوب علیہ السلام کی ساری زندگی ٹینشنوں میں گزری ہے. ان ٹینشنوں میں ساری زندگی کیا کرتے رہے ہیں؟ صرف دعائیں مانگتے رہے ہیں. حالانکہ دعائیں بظاہر قبول ہوتی ہوئی نظر بولو نہیں آ رہی. دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی ہیں بظاہر. یہ کیسی قبولیت ہے بھائی دعا کی؟ جب اللہ نے ایک خوبصورت بیٹا دیا, اس کو خواب آیا,
خواب سے لگا کہ یہ پیغمبر بنے گا. تو یعقوب علیہ السلام نے اسی وقت سے دعائیں مانگنا شروع کر دی. اے اللہ اس کو زمین کا لوگوں کا امام بنا, جو تو نے نعمت کی ہے نا میرے دادا ابراہیم پر, اے اللہ وہ نعمت مکمل کر میرے بیٹے یوسف کے ذریعے, اس کو بھی نبی بنا. اس وقت سے دعائیں مانگی ہوں گی کہ نہیں مانگی ہوں گی؟ نظر بد سے بچنے کے لیے بھی دعائیں مانگی ہوں گی. بہت خوبصورت بیٹا تھا, اے اللہ اسے حاسدوں کے حسد سے بچا, مانگی ہوں گی کہ نہیں مانگی ہوں گی؟ بھائی بولو کیا ہو گیا؟ یہ دعا بھی مانگی, اے اللہ اسے حاسدوں کے حسد سے بچا, اتنا خوبصورت بیٹا ہے یہ, اتنا نیک بچہ ہے یہ. لیکن سارے کام بظاہر کیا ہو رہے ہیں؟ الٹے. حسد بھی کھا رہی ہے, بھائیوں نے اٹھا کے کنویں میں ڈال دیا, اور باپ کی نظروں سے اوجھل. تو کیا کہا ہے یعقوب علیہ السلام نے کہ میں خودکشی کروں گا, میرا بیٹا کہاں ہے بھائی؟ تم نے جو کرتا لا کے دیا مجھے جس پہ جھوٹا خون لگا ہوا ہے, یہ جھوٹ بول رہے ہو, اور پھر مسلسل ڈپریشن ٹینشن میں جاتے جاتے بالآخر خدا نخواستہ کوئی خیال آیا ان کے دل میں خودکشی کا. وہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ فصبر جمیل, میں کیا کروں گا بھائی؟ صبر, کیونکہ میرے پاس تو کوئی تحقیق کا ذریعہ بھی نہیں ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو کہ جھوٹ کہہ رہے ہو. دعا بظاہر قبول ہونے کے بجائے کیا ہو رہی ہے؟ رد ہو رہی ہے. کوئی مایوسی کی بات نہیں کی یعقوب علیہ السلام نے. اے اللہ میں تجھ سے کیا مانگ رہا تھا اور تو میرے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ تو مجھے ٹینشنیں دے رہا ہے, مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے؟ اور ایسا بھی نہیں کیا یعقوب علیہ السلام نے روحانی علاج والوں سے رابطہ کیا ہو, بے شرم لوگوں سے, کیونکہ یہ بڑے بے شرم ہیں. اچھے اچھے گھر جادو ٹونے کے نام پہ ان بے شرموں نے تباہ کیے ہیں. جادو ہے, ٹونا ہے, فلانا ہے, ڈمکانا ہے, جو اصل کام کرنے کا ہے اس سے یہ کیا کر دیتے ہیں؟ آپ کو ہٹا دیتے ہیں. یعقوب علیہ السلام اللہ سے کیا کر رہے ہیں؟ دعائیں مانگ رہے ہیں. وہ دعا کیسے قبول ہو رہی ہے؟ یوسف علیہ السلام مصر میں بجائے کنویں سے نکلنے کے مصر کے بازاروں میں, بول لو نا کیا ہو گیا, فروخت ہو رہے ہیں. پھر دوسرا بیٹا بھی گیا تھوڑے دنوں کے بعد, ایک ملنے کے بجائے بنیامین بھی چلا گیا. رو رہے ہیں, جو غیر اختیاری چیز ہے, رو رہے ہیں, غیر اختیاری ہے نا. تو بچوں نے کیا کہا کہ آپ ابھی تک یوسف کو یاد کر کے رو رہے ہیں؟ کیا فرمایا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, میں اپنے غم کس کے سامنے بیان کرتا ہوں؟ اللہ کے سامنے. اللہ کے سامنے تو بیان کیا جائے گا غم. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. ناکامیوں کے نقشے میں کامیاب کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام. مایوس نہیں ہوں, جو ہو رہا ہے میرے حق میں بہتر ہو رہا ہے, اگرچہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. تصور نہیں تھا نا بادشاہ بنا کے اللہ ملائے گا. ان کے مسائل خدا کی قسم ہمارے مسائل سے کئی گنا زیادہ تھے. میں مانتا ہوں بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, پھر بھی پراٹھے کھا رہے ہیں لوگ اس مہنگائی میں بھی, پھر بھی زیادہ کھا کے مر رہے ہیں, کم کھا کے نہیں مر رہے لوگ. اور جو کم کھانے والے ہیں, جو واقعی غریب ہیں, ان کے یہ مسائل بھی نہیں ہیں, انہیں صبر آ رہا ہے. زیادہ تر عیش پرست لوگ ہیں جن کو صبر نہیں آتا. تو یہ سارے مسائل کس کی وجہ سے میرے بھائی؟ اللہ سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے. حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی. ایک مرید نے نا ان کو لکھ کے دیا کہ مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتا, گناہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں, گناہ کرتا ہوں توبہ چھوٹ نہیں رہا. حضرت توبہ کر کر کے تھک گیا. انہوں نے فرمایا کرتے رہو, اس توبہ کی وجہ سے تعلق تو بحال ہے نا اللہ کا. چلو محبت کا تعلق نہیں, معذرت کا تعلق تو ہے, ایکسکیوز کا تعلق تو ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. ایک تعلق ہوتا ہے اطاعت کا تعلق, فرما برداری کا تعلق. اصل تو یہ تعلق ہے کہ آپ اللہ کے فرما بردار بن کے رہیں. اور ایک تعلق ہوتا ہے فرما بردار نہیں ہے لیکن معذرت کر رہا ہے بار بار, تعلق تو ہے نا. اور ایک ہے کہ تعلق ہی نہیں ہے, نہ اطاعت کر رہا ہے نہ اللہ سے معافیا مانگ رہا ہے. آج مسلمان کا بہت بڑا مسئلہ کیا ہے کہ اللہ کو اس نے اپنی ڈکشنری سے نکالا, اب چند رسومات میں تو اللہ رہ گیا ہے, چند رسومات میں.
لیکن ایسا مضبوط تعلق نہیں ہے کہ یہ اللہ آپ کو ڈپریشن سے نجات دے دے, یہ اللہ آپ کی ٹینشنیں دور کر. دیکھو جب آپ ٹینشن میں ہوتے, کوئی محبوب دوست مل کے آپ کے ساتھ ٹینشن شیئر کر لے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے نا, آپ کہتے ہیں یار تمہاری وجہ سے میرا غم کیا ہو گیا ہے, ہلکا ہو گیا ہے. تو اللہ کی وجہ سے غم ہلکا کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا مطلب اللہ دوست ہی نہیں ہے, تعلق ہی نہیں ہے اللہ سے. تو خوب سمجھ لو رمضان اللہ نے کیوں دیا؟ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے. جتنی عبادتیں بھائی تم اللہ سے کوئی دوستی لگاؤ, راز و نیاز کیا کرو اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ سے جو دوستی ہے نا اور تعلق ہے, اس میں سب سے زیادہ پاورفل چیز کیا ہے؟ وہ ہے دعا. آج میں نے دیکھا ہے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں, تلاوت کر لیتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں, صدقات و خیرات بھی ٹوٹے, ویسے تو نہیں ہو رہے جیسے ہونے چاہیے, لیکن چلو ٹوٹے پھوٹے صدقات و خیرات بھی ہو جاتے ہیں. عمرہ بھی کر لیتے ہیں, پیسہ اللہ دے دے, حج بھی کر لیتے ہیں, اللہ سے مانگنے کا شوق ختم. بس ایک فارمیلٹی پوری ہوتی ہے اجتماعی دعاؤں میں, اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں نا, اس میں آ رہے ہیں. اب تو بینر بھی لگ رہے ہوتے ہیں ہمارے یہاں, رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی. یعنی یہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن گئی یہ چیز. میں کسی کی نیت پہ شبہ نہیں کر رہا. ٹی وی میں پروگرام دیکھ لو پہلے, کئی اب پتہ نہیں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے, باقاعدہ ٹھیے لگ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور پورا ایک انٹرٹینمنٹ ہو رہی. پورے سال خدا کے سامنے کبھی آنسو بہانے کا موقع کی توفیق نہیں ہوتی, گڑ گڑانے کی توفیق نہیں ہوتی. بہت بڑی دل کے اجڑنے کی دلیل ہے. تو جتنے یہاں پر لوگ بیان سننے آئے ہوئے ہیں, اعتکاف میں آئے ہوئے ہیں, نیت کریں کہ اس دل جس میں وحشت پیدا ہو چکی ہے اللہ سے, دل کی اس وحشت کو ختم کرنا ہے. میں جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے بیعت ہونے کے لیے گیا تو حضرت نے ہمیں کچھ معمولات بتائے. وہ معمولات آپ نے نہیں کرنے ہیں. آپ کہیں وہ کون سے معمولات ہیں, وہ میں بھی بتاتا ہوں, لیکن وہ آپ کے کرنے کے نہیں ہیں. اس کی وجہ بھی بتاؤں گا کیوں نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ رات کو کسی بھی وقت قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جایا کریں, جیسے بیٹھنا سہولت سے ممکن ہو, یعنی جس پوزیشن میں بیٹھنے میں سہولت. پھر کیا کرنا ہے؟ 10 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سوچ کے. پھر 10 دفعہ استغفار پڑھنا ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے. اور پھر ایک مراقبہ کرنا ہے. مراقبہ کیا؟ کہ اگر آپ کسی جگہ خوبصورت باغیچہ لگانا چاہتے ہیں, خوبصورت پھول لگانا چاہتے ہیں, پھلدار درخت لگانا چاہتے ہیں, تو پہلے وہاں سے جھاڑیاں صاف کرنی پڑیں گی کہ نہیں کرنی پڑیں گی؟ بولو نا. خواتین خوب غور سے بیان سنیں. آج کل خواتین میں بھی گھروں میں معمولات کا رواج ختم. موبائل آ گیا ہے ہاتھ میں. ہم اپنی دادیوں نانیوں کو دیکھتے تھے, مصلے سے محبت تھی ان کو. آج ہم عصر کے بعد نا بات کر رہے تھے کہ فٹنس, فزیکل فٹنس کی نا. مجھ سے اکثر لوگ آ کے پوچھتے ہیں نا آپ اتنے باریک کیوں ہیں, ٹھیک ہے, تو میں تو کوئی خاص کوئی نہ کوئی بہت زیادہ ایکسرسائز ہیں, پراٹھے پھوڑتا رہتا ہوں. تو میں بتا رہا تھا کہ پہلے زمانے کے لوگ تو کوئی ٹریننگ نہیں تھی, کوئی فزیکل فٹنس کی چیزیں نہیں تھی, پھر بھی فٹ تھے. تو مجھے اپنی دادی یاد آ رہی تھی. اب آج خواتین واکنگ بھی کرتی ہیں, جاگنگ بھی کرتی ہیں, جم بھی جا رہی. میں اس کے خلاف نہیں ہوں, پردے کے ساتھ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ گھر میں اور تو کچھ ہو نہیں رہا, تو پھر تو کھا بڑی اسپیڈ سے رہی ہیں, تو پھر وہی ہوگا نا جو مردوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے, پھٹ پھٹا کے دھماکے کے ساتھ اطلاع آ جاتی ہے ایک دن. آج یہ دنیا سے چلے گئے. لیکن ہم جب پرانی عورتوں کو دیکھتے ہیں, اپنی دادیوں نانیوں کو, تو انہوں نے تو ایک ایک تخت پہ پوری عمریں گزار دیں. میں اپنی دادی کو میں نے میرا خیال ہے 20 سال دیکھا ہے, 20 سال اپنی دادی کے ساتھ گزارے. تو 20 سال سے میں ان کو تخت پہ ہی دیکھ رہا تھا. ایک تخت تھا, شاید ان کو جہیز میں 1903 میں ملا ہو کہیں, یا 1904-05 میں کہیں جا کے ملا ہو. اس کے اوپر ایک چادر تھی, اس کے اوپر ایک دری تھی, اس کے اوپر ایک اور چادر تھی, اس کے اوپر ایک اور دری تھی. ایک دری کے نیچے کیلا رکھا ہوا ہوتا تھا, دوسری دنی کے نیچے کوئی پیسے ویسے رکھے ہوئے ہوتے تھے. ان کے مختلف چیزیں تھیں. پان بھی کھاتی تھیں. وہ تھا سروتا ہوتا تھا نا, اب تو یہ لفظ ڈکشنری سے غائب ہو رہے ہیں. سروتا نہیں ہوتا وہ جو کاٹنے والا, پھر چھوٹا سا پان ہوتا تھا, تمباکو لگایا اور رکھ لیا. اسی تخت پہ میں نے ان کو دیکھا. 20 سال انہیں گزارے, اور 85-90 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے.
نہ کوئی واکنگ تھی نہ کوئی جاگنگ تھی. نماز, تسبیحات, تھوڑا بہت غیبتوں میں ٹائم گزرتا تھا, اللہ معاف فرمائے وہ غلط تھا. زیادہ ٹائم کس میں گزرتا تھا؟ نماز میں. روزے رکھتی تھیں شوال کے, رمضان میں کئی قرآن ختم ہو جاتے تھے, حالانکہ نظر کمزور ہو گئی تھی, اتنے موٹے موٹے چشمے لگا کے قرآن پڑھے جا رہے ہیں. میں حیران ہوں آج کل عمریں کتنی چھوٹی ہو گئی ہیں. بات کیا ہے بھائی؟ کسی نہ کسی درجے میں اللہ سے تعلق تھا, ٹینشنیں نہیں تھی, ڈپریشن نہیں تھی. جو یہ ہے ان کی ڈپریشنیں اللہ سے دعائیں مانگ کے ختم. انہوں نے بہت سارے غم بھی دیکھے, جوان موتیں دیکھی ہیں. مجھے دادی نے بتایا کرتی, پتہ نہیں کتنے میرے بچے پیدا ہو کے فوت ہوئے ہیں. آج عورت کا ایک بچہ فوت ہو جائے نا, اتنا شور شرابہ, اتنا رونا پیٹنا چیخنا کہ شوہر کا دل کرتا ہے کہ وہ بھی فوت ہو جائے, اتنی ٹینشن ہوتی ہے اس کو. غموں کا برداشت کرنا اور برداشت کرنے کی طاقت اور قوت ختم, کیونکہ اللہ سے تعلق کیا ہو گیا ہے؟ ختم. پہلے بڑے آرام سے ایک جملہ, بھائی ما قدر اللہ, یہ دیا, یہ اولاد دی اللہ نے, لینے والا کون ہے؟ وہ بھی اللہ, اس کی مرضی لے لی. تھوڑا بہت روئے, اس کے بعد نارمل. تو وہ میں واقعہ سنا رہا تھا نا, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ سوچا کریں, نہیں 10 دفعہ درود شریف پڑھا, 10 دفعہ استغفار, اس کے بعد تھوڑی دیر مراقبہ. مراقبہ وہ نہیں جو مراقبے سینٹر کھلے ہوئے ہیں, ٹوپی ڈرامہ پتہ نہیں کیا کیا گھما رہے ہوتے ہیں, کوئی کشف کرامت وغیرہ چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں. مراقبہ کا مطلب اس کا استحضار کریں. ایک مثال سوچیں کہ جب کسان کو کوئی خوبصورت باغیچہ لگانا ہوتا ہے تو پہلے زمین سے جھاڑیاں اور کانٹے دار پودے صاف کرتا ہے. ایسا ہی نہیں لا کے کاشتکاری کر دی جاتی اچھی چیزوں کے لیے. جھاڑیاں اور خاردار پودے لگانے کے لیے ٹریکٹر چلانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود بخود اگ جاتے ہیں. سیب, انار, انگور, ناشپاتی, گندم, چاول, یہ چیزیں لگانے کے لیے کیا چاہیے؟ جلدی میں مختصر بیان کرنے کا میرا ارادہ ہے, ذرا آپ میرا ساتھ دیں تاکہ بات بیٹھ جائے دماغ کے اندر. تو یہ چیزیں لگانے کے لیے کیا چاہیے بھائی؟ پہلے جھاڑیاں صاف کی جائیں گی, اس کے بعد پھول لگتے ہیں. تو حضرت فرمایا کرتے تھے, یہ سوچا کریں کہ میرے دل میں اللہ کی محبت کے پھول اس وقت تک نہیں لگیں گے جب تک دنیا کی محبت کی خاردار جھاڑیاں صاف نہیں ہوں گی. گاڑیوں کی محبت, پیسے کی محبت, شہرت کی محبت, عیاشی کی محبت, میرا بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ کیوں نہیں ہے, میرے پاس اتنا پیسہ کیوں نہیں ہے, میں بہت اچھے اسکول میں کیوں نہیں پڑھ پا رہا, میں بہت اچھی یونیورسٹی میں کیوں نہیں پڑھ پا رہا, میں ابھی تک انڈا موڑ پہ کیوں بیٹھا ہوا ہوں, ڈیفینس میں گھر کیوں نہیں ہے میرا. یہ مردار ہے بھائی, بے وفا چیزیں ہیں جن سے آپ نے دل لگایا ہوا ہے, روٹھنے والی چیزیں ہیں. جو اتنے بڑے ترقی کر کے کہاں پہنچ گئے, تھوڑے دن میں کہاں جاتے ہیں وہ؟ قبر کے اندر کیڑے کھا رہے ہوتے ہیں ان کی لاشوں کو. جا کے دیکھا کرو نا, جا کے دیکھ لیا کرو, مرے ہوئے ہوتے ہیں, سڑے ہوئے, بو آ رہی ہوتی ہے ان کے اندر سے. ہمارے ایک جاننے والے, انہوں نے بتایا کہ آپ سے ایک سیٹھ صاحب ملاقات کرنا چاہتے ہیں. بہت بڑے سیٹھ, وہ بلڈر تھا, بہت بڑا, بہت ہی بڑا بلڈر. تو انہوں نے مجھے 2-3 دفعہ کہا آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا ملنے, کہتے نہیں بھائی وہ اصل میں ان کی سیکیورٹی بہت ہے, تو وہ کیونکہ بہت زیادہ پیسہ ہے تو سیکیورٹی پھر اسی حساب سے, جتنا زیادہ پیسہ آتا ہے نا, پیسے کا گراف جتنا اوپر جاتا ہے, موت کا خطرہ بھی اسی حساب سے اتنا. عزت اور شہرت, یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جتنی بڑھیں گی موت کا خطرہ اتنا ہی بڑھے گا. جو غریب آدمی اور مشہور بھی نہ ہو, وہ ٹرک کے نیچے آگے بھی نہیں مرتا, میں نے اکثر دیکھا, پھر بھی بچ جاتا ہے. پھر بھی کہیں نہ کہیں سے بچ ہی جائے گا وہ. جتنی عزت بڑھتی چلی جائے گی نا آپ کی, اور جتنا پیسہ آتا چلا جائے گا, موت کا چانس اسی حساب سے, کیونکہ حاسدین بڑھتے چلے جاتے ہیں نا. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی وہ اتنا پیسے والا بلڈر ہے, وہ یہ فلانا پروجیکٹ اس کا چل رہا ہے, فلانا پروجیکٹ اس کا چل رہا ہے, تو مفتی صاحب جانا پڑے گا, وہ بہت عقیدت مند ہے آپ کا, تو جانا پڑے گا. ایکچولی وہ بڑا پروٹوکول ہوتا ہے ان لوگوں کا. میں نے کہا چلو آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں اور آپ کے تعلق ہے میرا, میں تو آپ کو جانتا ہوں, اس کو تو نہیں جانتا, آپ سفارش کرنے تو مل لوں گا. تھوڑے دن میں انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی اس کا انتقال ہو گیا. کیا ہو گیا بولو؟ انتقال. میں نے کہا بھائی کل پرسوں تو ملاقات کی باتیں ہو رہی تھیں. انہوں نے کہا بس وہ ہارٹ اٹیک ہوا اور دار فانی سے ہمیشہ کے لیے چلے. اب اتنا بڑا آدمی, ہارٹ اٹیک اتنے آرام سے ہوتا نہیں ہے. یہ ہم غریبوں والے حساب نہیں ہوتے. ان کے کولیسٹرول لیول, لپڈ پروفائل,
بلڈ پریشر, مشینیں ان کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. غریب آدمی کو تو جب رگ پھٹتی ہے تو پتہ چلتا ہے, 6 مہینے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہوا کیا تھا اس کے ساتھ, کیونکہ کوئی ٹیسٹ کوئی رپورٹ ہے اس کے پاس, بولو نا, ہوتی نہیں ہے. گٹکے کھا کھا کے منہ کے کینسر کو بھی چلاتے رہتے ہیں کئی سال تک. یہ گٹکے بھی غیر معیاری ہیں نا ان کے. تو یہ جو اتنا مالدار آدمی اچانک سے اس کی موت ہو گئی, تو آپ کا کیا خیال ہے, یہ اچانک ہو گئی ہوگی؟ بھائی ان کو تو رپورٹیں ان کے پاس ہوتی ہیں, شوگر چیک کرنے کی مشینیں ہر وقت, 2-4 ڈاکٹر ہر وقت. پھر بھی اللہ بتاتا ہے جب موت کا وقت آتا ہے, سیکنڈوں کے اندر موت دیتا ہوں میں. میں اکثر ایک مثال میں بیان میں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو جتنے بھی پیغمبر دنیا سے گئے سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ جیسے نارمل کسی کی موت ہوتی ہے, بیمار ہوتے ہیں, بستر پہ جاتے ہیں, کچھ وقت کے بعد ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا. آپ کو بخار ہوا, چند دن بخار چلا, پھر اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. لیکن سلیمان علیہ السلام کی وفات کا واقعہ بڑا عجیب ہے. سلیمان علیہ السلام جو تھے نا, ان کی وفات کیسے ہوئی ہے؟ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی حکومت دی, تخت ان کے تابع بنا دیا, ہوائیں ان کے تابع کر دیں, 100 بیویاں معذرت کے ساتھ. اتنا ظاہر ہے جب بہت پیسہ, صحت بھی, محلات بھی, ملکہ سبا مسلمان ہو گئی, آ کے اتنی بڑی حکومت مل گئی بیٹھے بیٹھے, اتنے وسائل اور جنات پر روب سلیمان علیہ السلام. اور قرآن کے الفاظ کیا ہے؟ فلما قضینا علیہ الموت, سلیمان علیہ السلام نے ایسے لاٹھی یوں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور تعمیراتی کام کروا رہے ہیں. یہ جو احرام مصر ہے نا, کوئی بھروسہ نہیں ہے جنات نے بنایا, کیونکہ یہ عجائب دنیا کا ایک عجوبہ اسی وجہ سے ہے کہ سائنسدان اور ماہرین حیران ہیں کہ یہ بغیر جوڑ کے اتنی بڑی بڑی اینٹیں کون سی کرینوں نے لا کے یہاں رکھی ہیں. تو عین ممکن ہے جنات نے اٹھا کے پہاڑوں پہ رکھ دی ہوں. تو کوئی چیز کسی سے نہ اٹھ رہی ہو نا, وہ ایک ہاتھ, چلو یار پھر یہ بیان میرا ہٹ جاتا ہے, پورا ٹاپک چینج ہو جاتا ہے. اچھا, تو لیکن سلیمان علیہ السلام کی موت کیسے ہوئی ہے؟ لاٹھی زمین پہ اور ایسے روپ کے ساتھ کرسی سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے اپنی نگرانی میں کام کروا رہے ہیں. مزدور لگے ہوئے ہیں ٹینشن میں, اور جنات بھی ٹینشن میں نا, محنت مزدوری کا کام کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے فلما قضینا علیہ الموت, ہم نے وہیں بیٹھے بیٹھے سلیمان کی روح کو قبض کر لیا. انبیاء کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ موت کے بعد پیغمبروں کا جسم خراب نہیں ہوتا, نہ ان کے جسم میں ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی آتی ہے. بالکل موت کے بعد ایسے لگتے ہیں جیسے زندہ ہیں, کوئی ان کے چہرے پہ تبدیلی نہیں آتی. ہزاروں سال گزر جائیں, لاکھوں سال گزر جائیں, اللہ نے پیغمبروں کے جسموں پہ نا, مٹی پہ پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا ہے. تو اب سلیمان علیہ السلام ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی موت واقع ہو گئی. جنات لگے ہوئے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہیں, زندہ ہیں. قرآن کہتا ہے کہ دیمک نے ان کی لاٹھی کو کھانا شروع کیا زمین میں. دابۃ الارض تاکل من سأتہ, وہ زمین کا کیڑا جو تھا نا, وہ کھاتے کھاتے جب وہ بیلنس آؤٹ ہوئے تو سلیمان علیہ السلام دھڑام سے زمین پہ گرے ہیں. تبینت الجن, جنات کو پتہ چلا وہ بھائی یہ کیا ہو گیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے, اے اللہ تیرے اتنے محبوب پیغمبر جن کی تو اتنی تعریفیں کر رہا ہے, اور تو نے ان کو دنیا میں ایسی حکومت دی, قرآن کہتا ہے کہ نہ ان سے پہلے ایسی حکومت کسی کو ملی, نہ ان کے بعد ملے گی ایسی حکومت. اتنے وسائل, اتنی دولت, اتنی پاورفل ریاست, اتنے وسائل, 100 بیویاں کسی کو مل سکتی ہیں؟ اویلیبل ہی نہیں ہے مارکیٹ میں. مل سکتی ہیں کیا ہے بھائی؟ لوگ ایک ایک کے لیے کنوارے چھڑے چھاٹ ترستے پھر رہے ہیں بیچارے, اور میرا خون پیتے ہیں آ کے کوئی رشتہ بتا دیں. تو میں کہتا ہوں یا تو رشتہ آئے گا, نہیں تو صبر کرو پھر فرشتہ آئے گا. دونوں میں سے ایک کام لازمی ہوگا. تو جب فرشتہ آئے گا تو پھر جنت کی حوروں سے ملا دے گا, پھر وہاں لائف کو انجوائے کرنا, زیادہ ٹینشن مت لو. تو ایسا کیا کیوں اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ؟ کیا حکمت تھی اس میں؟ بھائی اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے سلیمان کو میں نے خوش ہو کے دنیا دی ہے نا, لیکن میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا میں کسی کو ناراض ہو کے دوں یا خوش ہو کے دوں, چھیننے میں چند سیکنڈ بھی نہیں لگتے ہیں. اصل آخرت ہے. جب سلیمان کو دنیا اتنی دے دی اللہ نے اور چند سیکنڈ میں پوری دنیا ایک دم میں واپس لے لی, تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم سمجھے جی میں نے اپنا
میں نے اپنا گھر بنایا, اپنا خود میں نے دروازہ لگایا اس میں, اب میں کرائے کے گھر پہ نہیں رہتا, اب یہ میٹر بھی میرے نام کا ہے. اس پہ اترا رہے ہیں آج کل لوگ نا, میرا اپنا گھر ہے کہ کرائے ورائے پہ نہیں رہتے ہم, میری اپنی گاڑی ہے, اور رکشے والا میرا رکشا ہے, صرف تم, اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے, لکھا ہوتا ہے نا فخر سے, اور اس رکشے پہ اس کو اتنا فخر ہے, چپل لٹکائی ہوئی ہے کہ نظر نہ لگے اس کو. او بھائی ٹرک کو نظر لگی تھی تو یہ رکشا بنا تھا, اب اس کو کیا مزید کیا نظر لگے گی. تو میرا 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 گھر, میرا بنگلہ, میری گاڑی, ہر آدمی اسی بے وقوف اسی چکر میں لگا ہوا ہے. او بھائی ہماری ضرورت 2 وقت کی روٹی ہے بھائی, 2 وقت کی روٹی مل گئی, جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہے. اس کے بعد اگر آپ ٹینشن لے رہے ہو نا دنیا کی, تو یہ آپ کی کھوپڑی کا فالٹ ہے, یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ پر مصیبتیں آ رہی ہیں. مصیبتیں کہاں آ رہی ہیں؟ صبح بھی کھانے کو ملتا ہے, شام کو بھی کھانے کو ملتا ہے. لوگ کہتے ہیں خالی کھانا ہی تو ضرورت نہیں ہے, جھوٹ بولتے ہیں لوگ, صرف کھانا ہی ضرورت ہے ہماری, باقی ساری آپ کی بنائی ہوئی ضرورتیں ہیں. جب بھی یہ بات کرو نا, لوگ کہتے ہیں مولویوں کو دیکھو, صرف کھانا ہی تھوڑی ضرورت ہے,